بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ اب ہمارا باب سوم شروع ہو رہا ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے نزول وحی کا واقعہ، مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تب کیا ہوا تھا، اس بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے جی ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ واقعہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آئے۔ تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اور یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا، ایک ایسی بات تھی جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ اب ایکچولی یہ جو وحی نازل ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں تک پہنچانا تھا۔ چلیں تو اب ہم آگے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس عظیم واقعہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو نزول وحی کے واقعہ کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ باکس میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔
اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری سبق نزول وحی کا واقعہ کی ریڈنگ، اور اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی ایکسرسائز ملے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کو اسلامیات کی ساری ویڈیوز مل سکے۔ اور اگر آپ کو کسی ٹاپک میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن کو ضرور دور کریں گے۔ اللہ حافظ۔